یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ عزیزو، ہم آج کی عبادت خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں ہمارا موضوع گواہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو کتنی شخصیتوں نے ان کو زندہ دیکھا، بلکہ یہاں تک کہ ان کو چھوا، ان سے باتیں کی، اور خداوند یسوع مسیح خود ان کے پاس آ کر ان کو تسلی، دلاسا اور اطمینان دیتے رہے 40 دن تک۔ خداوند یسوع مسیح ان کی ڈھارس کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے وہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب 5ویں اور 6 آیت پڑھوں گا، جس میں یوں لکھا ہے: فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اور یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں فرشتے بھی مسیح خداوند کے اس پیغام میں شامل تھے، اور وہ ان مقدس عورتوں اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی ڈھارس اور رہنمائی کرتے تھے، ان کو یقین دلاتے تھے۔ اسی طرح سے مقدس مرکس رسول کی انجیل میں اس کی 16 باب کی پہلی آیت سے چند آیتیں پڑھوں گا۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے، جب سورج نکلا ہی تھا، قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ جو ہے یہ انجیل مقدس میں بڑی صفائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی فرشتہ ہی تھا جو وہاں پر موجود تھا۔ اسی طرح سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم مقدس لوکا رسول کی انجیل میں تھوڑا سا حوالہ دیکھیں گے۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل 24 باب 27 آئے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اماؤس کی راہ پر خداوند کے 2 پیروکار شاگرد اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے، اور وہ تنہا واپس سفر کر رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح آپ ان کے ساتھ آ ملے،
اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ بڑے حیران ہو کر کہنے لگے کیا تو یروشلم میں ایک ایسا اکیلا مسافر ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ان دنوں میں یروشلم میں کیا کیا ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ان سے گفتگو میں آگے بڑھے اور انہوں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ دراصل کیا معاملہ تھا. اور میں 27 آیت سے پڑھوں گا کہ خداوند یسوع مسیح ان کو کس طرح سے بڑی صحت کے ساتھ مسیح خداوند کے دکھ اٹھانے اور صلیب پر موت گوارا کرنے اور پھر مردوں میں سے زندہ ہونے کے بارے میں ساری باتیں ان کو وہ بتاتے ہیں. پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اس ہسٹری کو ان کے سامنے بیان کیا جو کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے. ہم سب بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم نبیوں کے صحیفے کو گہرے طور پر نہیں لیتے، نہیں جانتے، نہیں پہچانتے. لیکن مسیح خداوند کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور ساری چیزوں کے وہی کنٹرول کرنے والے ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے تھے کیونکہ ہر چیز ان کے نام سے جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو موسیٰ سے شروع کر کے میرے عزیزو اب موسیٰ کا ذکر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ موسیٰ کے بارے میں جو موسیٰ نے بکس لکھی ہیں اس میں خداوند یسوع مسیح کا واضح طور پر کہاں ذکر ہے. لیکن پیدائش کے ہی تیسرے باب میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے جب خدا نے آدم اور عورت حوا کو سے بات کی اور ان کا گناہ ان کو بتایا. لیکن پھر خدا باپ نے جو ابلیس ہے اس کے بارے میں بھی اس کو بھی یہ بات کی کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. میرے عزیزو دنیا میں کوئی ایسی شخصیت آج تک نہیں ہوئی جو ابلیس کے سر کو کچل سکے. اور یہ خدا کا کلام ہمیں یہاں پر واضح کرتا ہے کہ یہ پیدائش ہی میں بتا دیا گیا تھا مسیح خداوند کے تمام ابلیس کی طاقتوں پر فتح مندی حاصل کرنے کے واسطے. اور پھر آگے میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ کس طرح سے وہ ان کو بتایا جاتا ہے. لوکا رسول کی انجیل 24 باب اور اس کی 13 آیت. دیکھو اسی دن ان میں سے 2 شخص اسی گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے. پھر 25 آیت میں اس نے ان سے کہا آئے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح سب پر یہ واضح کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو آئے ہی دکھ اٹھانے کے لیے تھے اور فدیہ دینے کے لیے آئے تھے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میرے عزیزو کہ مسیح خداوند نے ہمارے واسطے صلیبی موت گوارا کی تاکہ ہمیں
ابلیس کے بندھن سے رہائی ملے۔ آج ہم مسیح یسوع کے اس کفارہ کی وجہ سے ہم آزاد ہیں، اور بالکل ابلیس کا کوئی ہتھیار ہم پر کام نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ ہر وقت اسی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں وہ ہم کو گرا دے۔ اور آزمائشیں اس نے ہم سب کے آمنے سامنے کھڑی کر رکھی ہیں کہ کسی بھی آزمائش میں کوئی بھی انسان گر سکتا ہے۔ پھر مسیح خداوند زندہ ہو کر پھر سے مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 24 باب، اور اب میں 31 آیت میں چلوں گا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح جب ان کھانے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے جب دعا کی اور روٹی ان کو دی اور روٹی پر برکت دی، تو خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے پہچان لیا اور وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، لیکن وہ اسی دم خوشی سے بھر گئے اور واپس یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دوبارہ لوکا رسول کی انجیل اسی باب میں اور 36 آیت میں وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، یعنی یہ وہ شاگرد ہیں جو واپس یروشلم میں آ کر باقی شاگردوں سے ملی، جو 11 شاگرد سے ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اور یہ 2 شاگرد ان کو سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، اور 38 آیت میں اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ کیونکہ شاگرد سارے کے سارے بالکل مسیح خداوند کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور گھبرا گئے، اور خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں، تم کیوں گھبراتے اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ اور 39 آیت میں، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ پھر 41 آیت میں، جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بنی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا، اس نے ان کے روبرو کھایا۔ میرے عزیزو، یہ نہایت خوشی کی بات تھی کہ وہ اپنے منجی کو اپنے سامنے زندہ دیکھتے ہیں، اور وہ بالکل ان کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسی حالت میں وہ خود تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں 45 آیت میں، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، تاکہ وہ جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ ساری چیزیں پہلے سے درج ہیں۔ اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پھر 47 آیت میں، میرے عزیزو، مسیح خداوند نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے وہ دکھ اٹھا کر ہلاک کیے جائیں گے، اور پھر وہ مردوں میں سے زندہ ہوں گے تیسرے دن۔ 47 آیت میں، اور یروشلم سے شروع کر کے اب وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، جیسا کہ میرا آپ کو بتایا تھا کہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ گواہی کا ہے، کہ ہم سب مسیح خداوند کے گواہ ہیں، چاہے وہ شاگرد، چاہے وہ مقدس عورتیں تھیں، لیکن آج ہم بھی اپنے منجی مسیح یسوع کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہیں، اور یہ اس کا زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ پھر 47 آیت میں، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی اس کے نام سے کی جائے گی،
تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ کون گواہ ہے؟ آپ گواہ ہیں، میں گواہ ہوں۔ پھر وہ انہیں بیتانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ میرے عزیزو، ہم آج مسیح یسو کے گواہ ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اور ابھی میرے پاس چند اور منٹ ہیں، میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل 21 باب 16 سے 18 آیت تک، تو میرے برے چڑھا، یہ کسے کہا گیا؟ پطرس رسول کو، جس نے 3 بار اس کا انکار کیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے 3 بار اس سے اقرار لیا کہ اے شمعون، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اور 3 بار پطرس نے دلگیر ہو کر کہا کہ خداوند تو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر خداوند 3 بار اس کو 3 باتوں میں اس کو ذمہ داری دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تو میرے برے چرا، اور دوسرے اقرار پر اس نے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ تیسری بار کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ میرے عزیزو، ہم آج کون سی کیٹیگری میں؟ کیا ہم مسیح کے گواہ ہوتے ہوئے اس کے برے چرانے کے لیے کیا ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم اس کی بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم خدا یسوع مسیح کی بھیڑوں کو چرا سکتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ کیا آپ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور خدا یسوع مسیح نے پھر ان سے کہا کہ ابھی تم ٹھہر جاؤ، لیکن کیا، اور کہ جو وعدہ خداوند نے کیا اور حکم دیا وہ ہم پر پورا اترتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے وعدہ لیتے ہیں، تو ہم کیا اس کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح قوت سے مامور کرتے ہیں، اپنے پاک روح سے، اور وہ ہمیں ایسے نہیں بھیجتے گواہی کے لیے، بلکہ ہمیں وہ پوری تیاری کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ میں مقدس لوکا رسول کی انجیل 24 باب 49 آیت میں 49 ورس، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ آج میرے عزیزو، اگر ہم اس لباس کے بغیر گواہی کے لیے جاتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ بہت سارے مسیحی لیڈروں کو دیکھیں جو پاکستان میں ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، کیا وہ سچائی سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے وہ قوت کا لباس پہنا ہوا ہے؟ بغیر لباس پہنے، بغیر پاک روح کی قدرت کے، ہم اس کی گواہی کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے۔ پھر اعمال میں پہلے باب 4 آیت میں خدا پھر سے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہم سے ذکر کر چکے ہیں اس بات کا، اور ہمیں مضبوطی سے اس بات کو پکڑنا ہے۔ ہم نے ایسے ہی نہیں نکل پڑنا بغیر لباس کے۔ ہم جلدی میں
اپنی روح کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ دیکھو خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ مقدس عورتوں سے کہتے ہیں لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے بھائیوں جیسا کہتے ہیں، تمام شاگردوں کو، ان 11 شاگردوں کے علاوہ، اور جب 12واں ان میں شامل کیا گیا، اور آج ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل ہیں، تو ہم اس کے بھائی کہلاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اور اپنے باپ اور تمہارے باپ، خدا باپ یسوع مسیح کا باپ ہے، ہمارا بھی باپ ہے، اور تمہارے خدا اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسیح ہمارا بھائی بننے کو تیار ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے کہ ہم کیسے، کس ڈھنگ سے خداوند کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم تیاری میں ہیں یا ہم ٹریننگ کر کے تو چلو ایسے ہی نکل پڑے؟ میں سمجھتا ہوں وہ سادھو صاحبان زیادہ مبارک ہیں جو خدا کے لیے نکل پڑتے ہیں، اپنا سب کچھ خداوند کے لیے وقف کر دیتے ہیں، سوائے ایک لاٹھی اور اپنے لباس کے وہ کچھ نہیں ساتھ لیتے۔ جہاں جاتے ہیں جو کوئی ان کو دیتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعمال ہی کی کتاب میں 8ویں آیت میں پہلے باب کی، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ تمام زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پھر 9ویں آیت میں یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ میرے عزیزو، ہم آج گواہ ہیں، سبھی گواہ ایمان میں مختلف درجوں پر ہیں۔ کچھ ہیں جو بہت زیادہ محتاط اندازے سے آگے بڑھتے ہیں، کچھ ہیں مریانہ روی سے، کچھ ہیں جو پطرس کی طرح بہت تیزی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کہا گیا تم رسول کو، کوئی جس کا ایمان تھوڑا سا مختلف تھا دوسرے شاگردوں سے، تمہاں کو یسوع کے اپنے زخموں کے نشان اس نے دکھائے، یہ دیکھو میرے نشان، اور اسے اپنی پسلی دکھائی اور کہا اس میں اپنی انگلی ڈال کر چکھ کر۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آج ہم مسیح خداوند کے بہت ہی پیارے گواہ ہیں، شاگرد ہیں۔ ہمیں دلیری سے خداوند یسوع مسیح کا کام کرنا ہے، کیونکہ مسیح خداوند زندہ ہو کر آسمان پر خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، ہم سب کی شفاعت کے لیے اور ہمیں قوت بخشنے کے لیے دن رات۔ اور خداوند ہمیں ہر طرح سے، وہ ہمیں ایک طرح سے گھیرے ہوئے ہیں اپنے پروں کے نیچے۔ دیکھو عبرانیوں کے خط میں پولس رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، بس جب کہ گواہوں کا
ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ میرے عزیزو، اس بات پر غور کریں، کون سی خوشی تھی خداوند یسوع مسیح کے سامنے، جس کے لیے انہوں نے اتنا دکھ سہا اور صلیب پر ہماری خاطر وہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کو لے، میرے گناہوں کو لے۔ میں سب سے زیادہ کمزور گناہگار ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میرے لیے خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے۔ میرے عزیزو، اس خوشی کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی خوشی تھی جو خداوند یسوع مسیح کو اس دکھ میں سے گزر کر، موت میں سے گزر کر دیکھنی تھی۔ میرے عزیزو، یہ مسیح خداوند کے بارے میں یسایہ نبی کا صحیفہ 53 باب میں، جو کہ مسیح خداوند کی پیدائش سے 740 برس پہلے پاک روح کے وسیلہ سے یسایہ نبی پر ریویل ہوا، اور میں آپ کے سامنے 53 باب کی 10ویں آیت اور چند آیتیں آگے پڑھوں گا۔ لیکن خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی۔ میرے عزیزو، میرے یسوع نے گناہ کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری علائش کو، ہماری گندگی کو، بد کرداری کو، جھوٹ کو، ہماری ناراستی کو اپنے اوپر لے لیا، اور وہ قربان ہونے کے لیے صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ میرے عزیزو، آج جو کام آپ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی گواہی آپ دے رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح اس کو دیکھ کر ایک دن سیر ہوں گے، جب بہت ساری روحیں آپ کے گواہی کے وسیلہ سے ان کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ جتنے لوگ مسیح خداوند کو آپ کے وسیلے سے قبول کریں گے، وہ سب راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ میرے عزیز، ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی ہے، ہمیں دوڑنا ہے مسیح کے کلام کو پھیلانے کے لیے۔ میرے عزیزو، اگر ہم نہیں کچھ کریں گے تو خداوند کا کلام کبھی بالکل سست رفتاری میں نہیں ہوتا۔ خداوند کے پاس بہت راستے ہیں اپنے کلام کی گواہی کو پھیلانے کے لیے۔ آپ کو وہ تمثیل یاد ہوگی جو لوکا رسول کی انجیل اس کا 20 باب 15 آیت میں ہے۔ اگر ہم خداوند کا کام نہ کریں گے، اب پاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہمیں پاکستان کی گلہ بانی کے لیے اس نے مقرر کیا ہے۔ وہ ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور پاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام اوروں کو دیا جائے، آپ اسے پورا نہ کریں؟ میرے عزیزو، میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو خداوند کی فرما برداری میں دیں۔ آپ اس کے گواہ بنیں، آپ اس کے گواہ بن سکتے ہیں۔ ضرور آپ پوری کوشش کے ساتھ خداوند کی گواہی کے لیے تیار رہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں،
ان کے لیے بھی جو مسیح خداوند کو نہیں جانتے۔ میرے عزیزو، میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے بھی جو خداوند یسوع مسیح میں ابھی تک قائم نہیں ہے، ان کے لیے بھی جو نیم گرم ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کو پوری طرح سے نہیں جانتے، ان کو بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس دعا میں، جو غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ خداوند ان کی آنکھیں کھولے اور وہ خداوند کو سمجھ سکیں اور پا سکیں۔ آئے ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں۔ قدوس قدوس قدوس، نہایت رحیم پاک جلالی باپ، خدا باپ تہ دل سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیرے بیش بہا فضل اور رحم، تیری محبت، تیرے ترس کے لیے جس کے وسیلہ سے تو ہم سب کو سنبھالتا ہے۔ آئے پاک خداوند، آج تیرے ادنا سا خادم ہوتے ہوئے، تیرے نکمے نوکر ہوتے ہوئے، خداوند میں سب کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں خداوند، کہ خداوند جو بھی لوگ ہماری کلیسیا میں خداوند نیم گرم ہیں اور جو اپنی گواہی کو روکے ہوئے ہیں، اور خداوند شاید ان کے دل میں وسوسے ہیں، ان کے دل میں خوف ہے اور ڈر ہے، خداوند اس سب خوف کو دور کر، اور خداوند تو اپنا پاک روح ان سب کو عطا کر۔ خداوند میں غیر قوم کے لوگوں کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتے، اے پاک خداوند، میں تیرے بیٹے کو ان سے انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے اپنی جان دی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی معاشرے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے، قوم اور قبیلہ سے تعلق رکھتا ہو، مسیح خداوند نے ہر ایک کے لیے اپنی جان دی، اور جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے جب ہم صرف خدا کے نام کو لینے سے، اس کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بہت برکت عطا کرے۔ خداوند باپ، میں تیرے حضور خاص منت کرتا ہوں، اے پیارے خداوند، ان تمام ممالک کے لیے جن میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، خداوند جو بہت غریب غربا ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، خداوند تو سب کو اپنی مٹھی کھول کر مہیا کر، ان کی ضرورتوں کو پورا کر۔ اے پیارے خداوند، تو ان ممالک سے خداوند اس وبا کو دور کر، ہمارے ملک سے تو اس وبا کو دور کر۔ خداوند تو پاکستان کا خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کو خداوند تو شفا دے۔ خداوند پوری دنیا میں تو تمام لوگوں کو خداوند شفا بخش، ان ممالک سے تو اس وبا کو دور کر۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، وہ تمام غریب غربا محتاجوں کے ساتھ، و بیواؤں کے ساتھ، و یتیموں کے ساتھ، و قیدیوں کو رہائی بخش خداوند، مسافروں کو خداوند تو منزل مقصود پر پہنچا۔ تیرا شکر، تیری تمجید کرتا ہوں، یہ میں مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے پیارے منجی یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے، عزت اور جلال اسی کے قادر نام کو ہو، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔